تصور کریں ایک ایسی مشین جو آپ کے دماغ کو پڑھے، آپ کے خیالات کو کنٹرول کرے اور آپ کے فیصلے خود کرے۔ وہ آپ کی زبان سے پہلے بولے، آپ کے سوچنے سے پہلے عمل کرے۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ وہ انقلاب ہے جو انسان کو زمین سے آسمان پر لے جا سکتا ہے اور یا تو انسان کو مکمل غلام بھی بنا سکتا ہے۔ اب صرف اے آئی ٹیکنالوجی کا امتحان ہی نہیں بلکہ انسانیت کے وجود کا بھی امتحان ہے۔ تو جانیے آج کی اس ویڈیو میں اے آئی کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہے، اور کیا واقعی آپ کا دماغ بھی ہائی جیک کر سکتا ہے۔ میری ڈائری کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سوچیں اگر ایک مشین آپ کے دماغ کو پڑھے، آپ کے خیالات کو سمجھ کر فیصلے کرے اور صرف ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کا ڈیٹا کھنگال کر آپ کے سوال کا جواب دے دے، کیا یہ انسانیت کا ارتقاء ہے یا بربادی کی شروعات ہے؟ یہ ہے کہانی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، اور اس کے سب سے بڑے معمار ایلون مسک ہیں۔ دوستو، اے آئی کی شروعات جب مشین نے سوچنا شروع کیا، سب سے پہلے 1950 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ذہین برطانوی سائنسدان ایلن ٹورنگ نے پہلا سوال اٹھایا کہ کیا مشین سوچ بھی سکتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ٹیورنگ ٹیسٹ متعارف ہوا۔ پھر 1956 میں جان میکارتھی نے پہلی بار لفظ آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ ایک ایسی مشین بنانا جو انسان کی طرح سوچ سکے، سیکھ سکے اور فیصلے کر سکے۔ اس وقت کمپیوٹر صرف حساب کتاب کرتے تھے، مگر انسان کی یہ خواہش بڑھتی گئی کہ مشینیں سوچنے لگ جائیں۔ دوستو، پھر ناکامیوں بھرا سفر شروع ہوا۔ 1970 سے 1990 کے درمیان اے آئی کا خواب بظاہر دم توڑتا نظر آیا۔ نہ طاقتور کمپیوٹر تھے اور نہ ہی ڈیٹا تھا، مگر پھر 1997 میں ایک معجزہ ہوا۔ تاریخ میں پہلی بار کمپیوٹر نے شطرنج کے عالمی ڈیپ بلیو کے آئی بی ایم چیمپئن تھا، جو کمپیوٹر کے ساتھ شطرنج کا گیم کھیل رہا تھا، کمپیوٹر نے اسے ہرا دیا۔ اس وقت چیمپئن گیری سپارو تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انسان کا ذہن مشین کے سامنے شکست کھا گیا تھا۔ یہی سے سائنسدانوں کو یقین ہو چلا کہ یہ کمپیوٹر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہی سے اے آئی کا عروج شروع ہوا اور مشینیں انسان جیسی بننے لگی۔ اس کے بعد 2010 میں اے آئی نے رفتار پکڑی۔ مشین لرننگ، نیورل نیٹ ورکس اور بگ ڈیٹا جیسے تصورات نے اے آئی کو ایک نئی جان دے دی۔ اس کے بعد اے آئی نے چہرے پہچاننے لگی اور آواز کو سننے سمجھنے لگی، چیزیں خودکار چلاتی ہے، ڈاکٹرز کی مدد کرنے لگ گئی۔ یہ سب ایک لمحے میں بغیر کسی انسانی تھکاوٹ کے ہو جاتا ہے۔ یہ انقلاب 2010 کے بعد شروع ہوا۔ ایلن مسک اے آئی کی دنیا کا بادشاہ کہلانے لگا ہے، کیونکہ اے آئی کے ذریعے اس نے ہزاروں قسم کے روبوٹ بنائے ہیں، ان پر مختلف ٹیسٹ کیے، پھر عجیب عجیب کام لینے لگا۔ اس نے انسانی دماغ کو کنٹرول کرنے والا چپ بھی متعارف کرایا جو کامیاب ہوا ہے۔ اسی دوران جب اے آئی کے انقلاب پر جب دنیا خوش ہو رہی تھی، ایلن مسک نے خبردار کیا۔ اس نے بتایا کہ انسانیت کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس انتہائی خطرناک ایجاد بن سکتی ہے۔ ایلن مسک نے اے آئی کو ایک ننگی تلوار کہا جو فائدہ بھی دے سکتی ہے اور انسانیت کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے 2015 میں ایلن مسک نے اوپن اے آئی کی بنیاد رکھی، ایک ایسا ادارہ جو اے آئی کو محفوظ، اخلاقی اور انسانی دوست بنائے۔ 2016 میں ایلن مسک نے ایک ایسا منصوبہ شروع کیا جو سائنس فکشن لگتا تھا، ایک ایسا چپ جو انسانی دماغ میں نصب ہوگی۔ اسے نیورال لنک چپ کا نام دے دیا گیا۔ دماغی سگنل کو کمپیوٹر میں منتقل کرے گی۔ جسمانی معذوری والے لوگ صرف سوچ کر چیزوں کو کنٹرول کر سکیں گے، یادداشت بڑھائی جا سکے گی، بولنے سے پہلے سوچ ہی مشین کو حکم دے سکے گی۔ نیورال لنک کا مقصد تھا انسان اور اے آئی کو ایک ہی نظام میں جوڑ دینا، تاکہ انسان اے آئی کا غلام نہ بنے بلکہ ساتھی دوست بنے۔ دوستو، اے آئی کی صلاحیتیں حیران کن ہیں۔ صحت کے میدان میں اے آئی سرطان، دل کے امراض اور نایاب بیماریوں کی جلد تشخیص میں مدد کر رہا ہے۔ تعلیم، ذاتی نوعیت کا لرننگ سسٹم پر بچے کی
رفتار کو دیکھ کر وہ بڑھانے لگا ہے۔ کاروبار AI مارکیٹ کے رجحانات کسٹمر کی دلچسپی اور سیلز کو بڑھا رہا ہے۔ زرعی ترقی، زمین، موسم، پانی کا تجزیہ کر کے فصلیں بہتر ہو رہی ہیں۔ اگر درست سمت میں استعمال کیا جائے تو AI دنیا سے غربت، بیماری اور جہالت کا خاتمہ کر سکتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک اندھیرا مستقبل بھی ہے۔ جہاں فائدے ہیں وہاں خطرات بھی خوفناک ہیں۔ نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، مشینیں انسانوں کی جگہ لے رہی ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ جھوٹے ویڈیوز، آوازیں، چہرے، ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ سچ اور جھوٹ کا فرق مٹ رہا ہے۔ خودکار ہتھیار، AI سے لیس ڈرونز، روبوٹس بغیر انسان کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مرے گا اور کون زندہ رہے گا۔ پرائیویسی کا خاتمہ ہوا ہے۔ AI آپ کی ہر حرکت پر سوچ، ہر گفتگو کو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ ایلن مسک نے بارہا کہا، اگر غلط ہاتھوں میں AI چلا گیا تو انسان اپنے ہی بنائے ہوئے خدا کا غلام بن جائے گا۔ دوستو، یہاں ایک اہم سوال یہ ہے، جو دماغی چپ ہے کیا یہ سوچنے کی آزادی کو ختم کر سکتی ہے؟ نیورالنک جیسی چپ جو انسان کے دماغ کو پڑھے، کیا وہ سوچنے کی آزادی چھین لے گی؟ کیا حکومتیں یا کمپنیاں ہمارے خیالات تک رسائی حاصل کر لیں گے؟ کیا یہ غلامی کا ایک نیا جدید شکل ہے؟ ماہرین خبردار کر چکے ہیں، اگر اس ٹیکنالوجی پر صحیح قوانین نہ بنائے گئے تو ایک نئی ذہنی آمرانہ دنیا پیدا ہو سکتی ہے، اور ایلن مسک اس پر بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ وہ مستقبل میں پورے لوگوں کو غلام بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ AI کے بانی کا کہنا ہے کہ یہ اتنا خطرناک ہے، اگر اسے روکا نہ گیا تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور کی دہلیز پر کھڑے ہیں جہاں انسان اپنے دماغ سے مشین کو کنٹرول کرے گا، اور شاید ایک دن مشین انسان کو ختم بھی کرے گا۔ نیورالنک جیسے منصوبے ہمیں اندھیری سرنگ میں امید کی کرن دکھاتی ہیں کہ شاید ہم لاعلاج بیماریوں سے بچ جائیں، شاید ہم اپنے ذہن کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائیں۔ مگر اسی روشنی کے آخر میں ایک اندھیرا بھی چھپا ہے کہ اگر یہ چپ، یہ AI کسی غلط ہاتھ میں چلی گئی تو شاید انسان صرف ایک سسٹم کوڈ بن کر رہ جائے گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ویڈیو صرف انفارمیشن نہیں، ایک دعوت ہے، ایک سوال بھی ہے۔ کیا ہم AI کے خالق رہیں گے یا غلام رہیں گے؟ آپ جو سوچیں گے AI وہی سیکھے گا، جو سکھائیں گے وہی سمجھے گا۔ تو آئیے AI کو اپنی سوچ، اپنے علم اور اپنی انسانیت سے روشناس کرائیں، کیونکہ AI کی پیچھے طاقت صرف کوڈنگ کی نہیں بلکہ انسان کی نیت کی بھی ہے۔ ایلن مسک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیورالنک صرف ایک سائنسی کہانی نہیں بلکہ انسان کے مستقبل کی لکیر ہے، ایک لائن جس کی ایک طرف ترقی، علم، قوت ہے اور دوسری طرف تباہی، غلامی اور خاموشی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا ہے یا غلط۔ صحیح استعمال کریں، فائدہ لیں، اس کے غلامی سے بچ جائیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔